بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. شوال المکرم کا یہ جو ماہانہ ختم خواجگان ہے، اس میں ایک تھوڑی سی طبیعت بھی ناساز ہے اور دیگر معاملات بھی تھے کہ دعوت دینے ہم نہیں جا سکے، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں سب سے. دوسری بات یہ ہے کہ ماہانہ جو ختم خواجگان ہے انشاءاللہ اب جو آئندہ سے جو ہوگا اس میں کوئی بھی ایک موضوع ہوگا وہ ہم سائن بورڈ پر لگا دیں گے کہ اس موضوع پر ہم 10 منٹ کی تقریر ہوگی، اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو ہم کچھ کاغذ بھی دے دیں گے کہ 8 سے 10 سوالات ہم اس میں لیں گے اسی موضوع کے حساب سے، کہ جس کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال اس پرچی پر لکھ کر کے اس ٹائم دے دے گا، تو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو اسی محفل میں دیا جائے گا. موضوع انشاءاللہ 3 دن پہلے ہم یہاں پر سائن بورڈ پر لگا دیں گے، اور میسیجز پر بھی واٹس ایپ پر فیس بک پر ہم آپ کو انشاءاللہ کنوے کر دیں گے کہ یہ موضوع ہے اس مہینے کا. کیونکہ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے نا وہ بڑی پرفتن ہوا چل رہی ہے. آپ بھول جائیں اس چیز کو کہ آپ کس کے پیروکار ہیں، آپ کون ہیں. جب بدتمیزوں کی زبان سے اللہ کے نبی کی ذات محفوظ نہیں، صحابہ کرام کی ذات محفوظ نہیں، اہل بیت اطہار کی ذات محفوظ نہیں، تو آپ بھول جائیں پھر کوئی دوسرا کیا چیز ہے. دین اسلام پر اس وقت اتنا بڑا سخت وقت آیا ہوا ہے کہ زبانوں میں لحاظ نہیں ہے اور لوگ ان شیطانوں کے پیچھے چل رہے ہیں. کیونکہ ہمیں چاہیے ریٹنگ، جس کی فالوئنگ زیادہ ہوگی. چینل کو غرض نہیں ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، دین اسلام ہے، یا آگے نبی ہے یا غیر نبی ہے، کوئی ولی ہے، اس کو ریٹنگ سے غرض ہے کہ میرے چینل کی ریٹنگ بڑھے. اس وقت اصل وہ دور ہے کہ اگر آج مسلمان اپنے دین کی طرف لوٹے نا، حضور نے فرمایا نا کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب یہ نکلا تھا نا تب بھی غریب تھا. حضور نے جب اعلان نبوت کیا کتنے تھے؟ سیدنا امیر حمزہ کی یون ماشاءاللہ ہے نا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ چند صحابہ تھے جو دار ارقم میں جو جہاں پر یہ صفا ہے، کوہ صفا اور کوہ مروہ جہاں پر صحیح کرتے ہیں، اس کے عقب میں، اس کے دامن میں وہ دار ارقم تھا جہاں چند صحابہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے حضور کے ساتھ. چند صحابہ. سیدنا فاروق اعظم نے دین اسلام قبول کیا، دین اسلام نے ترقی کی، بڑھتا گیا ہزاروں کلومیٹر سے لاکھوں کلومیٹر، اور لاکھوں کلومیٹر سے کروڑوں کلومیٹر تک یہ دین اسلام کا سفر پھیلا، بڑھا. آج دنیا میں مسلمان 1000 2000 یا لاکھ 2 لاکھ نہیں ہے بلکہ کروڑوں کی تعداد مسلمانوں کی آ گئی. ٹھیک ہے نا. حضور نے فرمایا جب یہ نکلا تھا تب غریب تھا، ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر غریب ہوگا. آج وہ غربت کا وقت آ رہا ہے کہ مسلمان کو ایسی فیڈنگ کی جا رہی ہے کہ مسلمان تشویش کا شکار ہے کہ ہم کہاں آئیں اور کیوں آئیں. کیسے سخت جملے کہ نبی شہی کوئی نہیں، حسن شہی کوئی نہیں. کل کو کوئی بندہ یہ کہہ دے گا کہ خدا نعوذ باللہ شہی کوئی نہیں، اور باقاعدہ سراہا جاتا ہے، اس پر دلائل پوچھے جاتے ہیں، کمنٹ ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر جب بندہ کہے نا نبی شہی کوئی نہیں تو بات ختم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے ہو اس قبلے کی کیا حیثیت ہے؟ کبھی کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی؟ ہم تو نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، ہم بیت اللہ کی طرف آئے کیسے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام. اے پیارے ہم تیرا بار بار آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھانا دیکھ رہے ہیں، زبان سے دعا نہیں کر رہے اللہ کے نبی، صرف دیکھ رہے ہیں. دل میں کیا ہے اللہ جاننے والا ہے. ہم تیرا نگاہیں اٹھانا دیکھ رہے ہیں.
دیکھ رہے ہیں ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کی تمنا تیرے دل میں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیارے اپنے چہرے کو اب بیت المقدس سے پھیر دے اور مسجد حرام کی طرف۔ آج جس قبلے کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ قبلہ بنا ہے تو پیارے مصطفیٰ کی بدولت بنا ہے، یہ ہے مصطفیٰ۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا آئیڈیل قرآن ہے اور میرا رسول محمد مصطفیٰ ہے، اور وہ یہ کہے کہ مصطفیٰ شیء کوئی نہیں، اس سے بڑا بے حیا اور اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں، اور جو اس کو سن کر کے اس پر کمنٹ کرے یا بحث کرے ڈیبیٹ کرے اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ مجھے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں پہچان صرف پیارے مصطفیٰ کی ہوگی، جس نے پہچان لیا نا وہی ہوگا جنت۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر جو ہے نا الجھے ہوئے ہیں۔ اب ایک صاحب جو ہے نا ابھی حالیہ وہ صاحب کھڑے ہو گئے، بچوں کی دعا، زندوں کی دعا، مردوں کی دعا، عورتوں کی دعا، مردوں کی دعا، فلانے کی دعا، فلانے کی دعا، یہ کیا ہے؟ مردے کے لیے دعا کرو نا۔ اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلمان جب جنازے کی دعا پڑھتا ہے نا، نماز جنازہ پڑھتا ہے، جنازے کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندوں کو بخش، ولی میتنا، ہمارے مردوں کو بخش، ولی صغیرنا، ہمارے چھوٹے بچوں کو بخش، ولی کبیرنا، ہمارے بڑے بوڑھوں کو بخش، ولی ذکرنا، ولی شاہدنا، اور ہمارے جو مسلمان موجود ہیں ان کو بخش، ولی غائبنا، جو مسلمان غائب ہیں ان کو بخش، ولی ذکرنا، اور جو ہمارے مرد مسلمان ہیں ان کو بخش، ولی انسانا، اور جو ہماری مسلمان عورتیں ہیں نا ان کو بخش۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ جملہ اس نے بھی بولا کہ تنقید نہیں کر رہا۔ میں نے کہا تھارو شاہ کا ماحول بڑا ماشاءاللہ سموتھ چل رہا ہے، ایسے ماحول میں پھر جو ہے نا خامہ کا پھر ماحول دوسرا بن جائے گا، اس لیے سیدھا سیدھا چلے بندہ۔ اب وہ کہہ رہا عورتوں کے لیے دعا کروا رہے جو، عورتوں کے لیے دعا کیوں؟ اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کرتا کیا؟ یا اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے دعا نہیں کرتا؟ ماں کیا ہے؟ بیٹی کیا ہے؟ بیوی کیا ہے؟ دعا نہیں کرنی ہے؟ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، چاہے مر گیا چاہے زندہ ہے، حق ہے اس کا۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، حضور فرماتے پہلے اپنے لیے دعا کرو، اپنے مراد جو زندہ بیٹھے ہیں نا پہلے ان زندوں کے لیے دعا کرو، پھر مردوں کے لیے کرو۔ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے، لیکن اب ان مسئلوں میں چھٹ فضول میں اب وہ ہے نا کہ میں کون اور کہ میں خامہ خواہ، ان بحثوں سے خدا کے لیے نکلو۔ ایک ماحول اچھا چل رہا ہے اس کو سمجھو، اس وقت دین اسلام پر بہت سخت وقت آیا ہوا ہے، خدا کے لیے سمجھ جائے۔ ہمارا تو یہ جو ماتھا ہے نا زخمی ہو گیا، خدا کی قسم 3 دن ہو گئے روتے ہوئے، دکھ کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں وہ کیا کروں کہ لوگوں کو سمجھاؤں، لوگوں کو بناؤں۔ خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بھائی سمجھ لو۔ اتنی ڈٹائی بھی اچھی نہیں ہوتی، خدا کی قسم اگر مر گئے نا تو ہم تو حضور کے بارگاہ میں کہہ دیں گے یا رسول اللہ ہم تو بلاتے رہے، یہی نہیں آتے رہے، اور حضور نے پھر منہ پھیر لیا، کیا بنے گا؟ یہ بڑا سخت وقت گزرتا ہے خدا کے لیے۔ اب ہاتھ جوڑنا اور پاؤں پڑنا باقی بچ رہا ہے۔ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اب دعوتیں دینے جا رہے تھے، 7 سال ہو گئے مجھے دعوتیں ہر گھر میں دے کر آتا ہوں، ہر گھر میں۔ گواہ ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ کون کون گواہ ہیں؟ اب کے پاس آتا ہوں نا، 7 سال ہو گئے۔ آج مجھے کوئی دعوت دے اور میں کسی کی دعوت پہ نہ جاؤں نا تو ماشاءاللہ میرے لیے جملے سن لینا آپ، یہ دل کا دکھ رو رہا ہوں میں، اپنے دل کا دکھ رو رہا ہوں۔ 7 سالوں سے جا رہا ہوں مستقل، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، عمل نہ دان۔ ایک دن آئے گا، ایسے نہیں آ رہے بھائی، پاؤں پڑ دوں گا کہ اللہ کے واسطے آ جاؤ، پھر بھی نہیں آؤ گے، ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، پھر بیٹھے رہنا، پھر تم جانو تمہارا ایمان جانے۔
دکھ ہے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، خدا کے لیے اب آ جاؤ مسجدوں کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ ایمان پر بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ ایمان برباد ہو جائے دعوت آپ کو دے رہے ہیں، خدا کے لیے اپنا دین سیکھو، دین سمجھو، عقیدہ سمجھو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، چھوڑ دو اس رفع یدین کو کرنے کو نہ کرنے کو، فروعی مسئلہ ہے۔ بات اس وقت عقیدے پر آ گئی ہے، اصول پر آ گئی ہے۔ اصول سیکھو، اللہ کون ہے، کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، صحابہ کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، ان کو سمجھو خدا کے لیے۔ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہو تمہاری مرضی، نہیں کرتے ہو تمہاری مرضی، وہ دوسرا مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ اس سے کوئی بندہ مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، عقیدے کی بات آ گئی ہے، اس سے بندہ مسلمان بھی ہے، اس سے بندہ کافر بھی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سے سب میرے ساتھ دعوت پہ چلیں گے، انشاءاللہ سارے مل کے دعوت دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و معالی کے دل۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام خیالات سے پاک کر کے بائیں جانب دل کی طرف نکال لیجیے۔ ایک لمبا سانس لے کر سانس روک لیجیے اور دل سے اللہ 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 کا ورد کیجیے۔ سانس لینے کی ضرورت محسوس ہو تو دوبارہ ایک لمبا سانس لے کر سانس روک لیجیے اور اس عمل کو مراقبہ ختم ہونے تک جاری رکھیے۔ ایک منٹ اندر رکھ دو